میرے پاس تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اگر میں سورج تک پہنچنا چاند تک پہنچنا چاہتا ہوں تو مجھے ایفرٹ کرنی چاہیے سورج تک پہنچنے کی. تو سورج تک تو شاید میں نہ پہنچ پاؤں لیکن چاند تک ضرور پہنچ جاؤں گا. مجھے اگر اچھا انسان بننا ہے تو میں اس کائنات کے عظیم ترین انسان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دوں تو اور کچھ نہیں تو اچھا تو ہو ہی جاؤں گا. ایک بڑی سمپل بات ہے. اور وہ جو سنت کو فالو کرنا ہے اس معاملے میں شاید میں انگریزی کے اس مشہور محاورے پر زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ یو ٹیک کیئر آف پینیز پاؤنڈز ول ٹیک کیئر آف دیم سیلز. چھوٹی چھوٹی باتوں کی سنت ہے. میں 76 ایئرز میں جو زندگی کو ہو گئے 76 ایئرز میں اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی عادت سے نہیں روک سکا. میں اپنی بات آپ سے بتاتا ہوں. میں نے اچھا کیا ہونا ہے کہ میں آج تک غیبت سے نہیں ٹلا کبھی. نہ میں غیبت چھوڑ سکا نہ میں یہ عادت چھوڑ سکا کہ آپ نے مجھے اگر بتا دیا جی قاسم شاہ صاحب شراب پیتے ہیں تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ قاسم شاہ صاحب کو میں کب سے جانتا ہوں 40 سال 50 سال. تو اس کو بھلا دوں گا اور سب کے پاس جا کے وہ سنا یار قاسم شاہ صاحب تو شراب پیتے ہیں ہم سمجھتے بڑے نیک آدمی حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے. مجھے آج تک یہ فرق نہیں محسوس ہو سکا کہ سچ اور حقیقت میں فرق کیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر سچ حقیقت بھی ہو. ہر حقیقت سچ ہو سکتی ہے لیکن ہر سچ حقیقت نہیں ہوتا. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں جھوٹ سچ حقیقت مجھے ان کا فرق نہیں پتہ لگا ابھی تک. تو بات یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کی خواہش اور کوشش جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی کامیابی میں 20% رول انسپائریشن کا ہے اور 80% ایسپائریشن کا. بڑھیا چیز بہت ہے بالکل صحیح صاحب 100% ایسے فیکٹ ہے. آج کل مڈ کیریئر میں ان چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہے ویسے. تو ہمارے پاس تو اچھا سستا نسخہ موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو جب عمل کرنا شروع کریں گے تو ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں تو جا پہنچیں گے. 100% نہ صحیح 25%. وہ 25% مراقبہ سیکھتا رہا. اس مراقبہ سیکھنے میں ہمارا جو استاد تھا وہ ہندو تھا. اچھا. اور وہ ایک عجیب کام اس میں کروایا کرتا تھا. میں خان صاحب کے بات سے ایک سوال میرے دل میں اٹھا. اس مراقبے میں ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے ان سے معافی مانگنے کا کہتے تھا. اپنے بچوں سے تو معافی مانگنی ہے وہ تو موجود ہیں. وہ کہتا تھا بڑے بوڑھوں سے بھی معافی مانگیے. تو شاہ صاحب یہ کیا ہمیں منقطع کرنا ایڈمٹ کرنا سرنڈر کرنا مان جانا اور اپنے آپ کو حقیر مان جانا یہ کہیں نہ کہیں جو نہیں ہے ان کے ساتھ بھی یہ کر لینا ضروری ہے یا صرف موجود لوگوں سے معذرتیں کرنی چاہیے اور جو جا چکے ہیں اور کوئی کوتاہی غلطی ہم سے ہوئی تھی اب آج وہ موجود نہیں ہے کیا ایسا رستہ ہے کہ ہم وہ جو ناراض چلے گئے ان سے معافی مانگ سکیں؟ اب یہ 2 مختلف سوال پوچھ رہے ہیں. ایک کا تعلق مذہب سے ہو جائے گا تھوڑا سا دوسرے کا ہیومن سائیکالوجی سے. اس میں آپ کا کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ انکانشیس مائنڈ تینوں مائنڈز انوالو ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہم سے کسی کی کوتاہی ہو گئی وہ صاحب دنیا سے چلے گئے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں.
گرچہ وہ ہے سچ، معلوم نہیں کتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا میں ان سے لے کے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ میرے اندر ایک پچھتاوا شروع ہو جائے کہ یار میں کتنے لوگوں کے پیسے کھا گیا، وہ تو ہے نہیں دنیا میں، لوٹاؤں کیسے؟ تو دین یہ کہتا ہے کہ میں ان کے جو امیڈیٹ وارثان ہیں ان کو پیسے لوٹا دوں، یہ کہہ کے کہ میں نے آپ کے فادر کے سے یہ پیسے لیے تھے جو لوٹا نہیں سکا، آپ لے لیجیے۔ اگر لاپتہ ہیں لوگ تو وہ میں پیسے پھر کسی ایسے صدقہ جاریہ میں لگا دوں، اللہ کے حضور یہ عرض کر کے کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، تیرا وہ بندہ تو دنیا سے جا چکا، میں نے کوشش کی ہے، اس کے لواحقین نہیں مل پا رہے مجھے، تو میں یہ صدقہ جاریہ اس کے پیسوں سے جاری کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما کے اس کا ثواب اپنے اس بندے کی روح کو بخش دے۔ تو یہ مداوع ہو گیا۔ یہ تو دین ہمارا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کر لو، ساتھ ہی ساتھ فاتحہ پڑھ کے میں معافی مانگ لوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ چلیے یہ تو قصہ ایک علیحدہ ہے۔ سر وہ جو اس ہندو نے آپ سے کہا سر کہ جو دنیا سے جا چکے ان سے بھی معافی مانگیے آپ، وہ اصل میں پیورلی ایک سائیکلوجیکل قصہ ہے، اور اس کا براہ راست امپیکٹ آئے گا آپ کے سب کانشیس پر۔ سوچ آپ کی کانشیس مائنڈ کی ہے، ٹھیک ہے سر، امپیکٹ اس کا سب کانشیس پر آ جائے گا آپ کا۔ وہ اس طرح سے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک بات رکھی ہے کہ وہ معافی مانگنے سے گھبراتا ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو پبلکلی بھی ایکسپریس کر دیتے ہیں، تو ہماری جو انا ہے اس کو ٹھیس ضرور لگتی ہے۔ ٹھیک سر، ٹھیک سر، جیسے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کی بھی اچھائیوں کا اقرار کرتا ہے اور برملا اقرار کرتا ہے۔ ٹھیک سر، بحیثیت مسلمان کے مجھ پر فرض ہے، اگرچہ میں نے کبھی یہ پریکٹس نہیں کی یہ بات کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے میرے کسی دشمن کی بات ہو رہی ہے اور لوگ کوئی اس پر ایسی بات کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں، تو بحیثیت مسلمان مجھ پہ فرض ہے کہ میں فوری طور پہ کہوں کہ دیکھیے وہ میرا دشمن ضرور ہے لیکن اس میں یہ خامی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تو دین کہہ رہا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو بیوقوف بنائے تو کھلے دل سے ایک کہکہ لگائیے اور اس کو اسی داد دیجیے کہ یار کیا ذہین انسان تھا، مجھے ٹھیک بڑا اچھا بیوقوف بنا کے گیا۔ اگر کہیں آپ کا جھگڑا ہو گیا اور اس نے آپ کی دھنائی کر دی تو زمین سے اٹھ کے کھڑے ہو کے تالی بجائیے کہ ویل ڈن، یو ہیو بیٹن ہیل آؤٹ آف می۔ ٹھیک، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم کوئی بیوقوف آپ کو نہیں بنا پائے گا، لرننگ ہوگی سر۔ ٹھیک سر، لرننگ ہو گئی۔ ٹھیک سر، نیکسٹ ٹائم کوئی مار نہیں سکے گا کیونکہ آپ نے آپ کو آپ امپروو کریں گے لڑنے میں۔ ٹھیک سر، تو دشمن کی تعریف خود آپ کے اندر امپرومنٹ لے آئی، واہ واہ واہ، بہت زبردست، بہت اس اچھا۔ کا امپیکٹ براہ راست آپ کے سب کانشیس پہ جاتا ہے۔ تو جب ہم معافی مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے،
تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں ایک تو کنفیشن کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا سر ٹھیک سر، اور دوسرا میں معافی مانگ رہا ہوں، ٹھیک سر، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا، وہ خامی میرے اندر سے نکل جائے گی۔ ایک عرصے سے آپ سے بہت میری محبت، آپ نے مجھے سر اعزاز بخشا سر۔ آپ کی عنایت ہے۔ ایک میری سر بڑی کین آبزرویشن ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہوں گا اور میں اس کی وجہ جاننا چاہوں گا۔ میں نے سر آپ سے اس ملک کے بڑے بڑے ناموں کے بارے میں پوچھا کہ شاہ صاحب یہ صاحب کیسے ہیں، ان میں سے کئی ایسے صاحبان بھی ہیں جو کسی کو اچھا نہیں سمجھتے، انکلوڈنگ ہم سب میں سر ہم سب آ جاتے ہیں۔ جی جی، اور شاہ صاحب آپ ہمیشہ اس کا کوئی ایسا مثبت پہلو مجھے بتاتے ہیں۔ سم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا بھلا بندہ ہے، میں ہفتے میں 2 دن ملتا ہوں، وہ 7 دن مل لیتا ہے، یا آپ کوئی ایسا پہلو بتاتے ہیں جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ شاہ صاحب کوئی اسپونٹینیس آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا مثبت دیکھ لیتے ہیں، یا تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے اس کا مثبت پہلو دیکھنے کے لیے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا کار ہے؟ آپ اپنا زندگی کا پہلا لیکچر یاد کیجئے جو آپ نے ڈیلیور کیا ہو۔ اس وقت آپ کو گھر سے 3 دن تیاری کر کے جانا پڑا ہوگا، ایسا آپ نے بولنے کی پریکٹس کی ہوگی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد کہیں بھی راہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی پکڑ لے اور کوئی ایک ٹاپک پر کہے کہ جی بول لیجئے، فر بول لیتے ہیں ہم۔ وہ جو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہاں تو ادھر تو قلب ہے، وہ پازیٹیو چیز ہے، اس کے برعکس ادھر نفس ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ تو شروع میں جب آدمی ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو اپنے نفس سے اسے تھوڑا سا لڑنا پڑتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ دوسرا پہلو کوئی نظر ہی نہیں آتا سوائے مثبت پہلو کے، تو انسان بڑے مزے سے زندگی گزارتا جاتا ہے۔ انسان کے پاس کھلا پیسہ اور ترقی نہیں آتی، اس کی نظروں میں برکت یہی ہوتی ہے کہ پیسہ زیادہ آ جائے، تو بڑی پوزیشن میں میں پہنچ جاؤں، لوگ میری عزت کریں گے، جھک کے سلام کریں گے۔ لیکن جب یہ آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جب میری تنخواہ 150 روپیہ مہینہ تھی تو میرے اخراجات الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے پورے ہو رہے تھے، اور میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی ایک حد تک لک آفٹر کر لیتا تھا۔ آج میری سیلری 1.5 ملین ہے اور پورا نہیں پڑتا، تو آدمی سوچتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ وہاں پھر اس کو زیادتی اور برکت، ان دونوں کا فرق محسوس ہوتا ہے، اس کو جاننے لگتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے دوست احباب سے ایک بات کہتا رہتا ہوں، اگرچہ اس پہ خود کبھی عمل نہیں کیا، یہ اطمینان رکھیے کہ آپ اپنی انکم میں رب تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیجئے۔ اپنی انکم کا ایک سرٹن حصہ کہ یہ میرے رب کا ہے، میرا پارٹنر ہے، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے، لیکن اس طرح نہیں جیسے میں کرتا ہوں، وہ غلط ہے۔ میرے رب نے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا دیتے ہوئے، اس لیے کہ مانگتا تو رہتا ہوں، میں صبح شام مانگتا ہوں، لیکن کبھی اس نے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم یہ جو پیسے مانگ رہے ہو یہ تو تم نے جا کے کیسینو میں گیملنگ کرنی ہے۔ اس نے یہ بھی کبھی نہیں پوچھا کہ یہ پیسے لے کے ابھی تم شراب کی دکان پہ جاؤ گے، شراب پیو گے، وہ آرام سے دے دیتا ہے۔ اور یہی وتیرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر ہم ایک تو اپنی انکم میں رب تعالیٰ کو پارٹنر بنائیں،
اور پھر اس حصے کو اس طرح سے دیں کہ اس میں دوست اور دشمن کی کوئی پہچان نہ ہو. آف کورس جو پرائیورٹیز کا آرڈر سیٹ کیا ہے رب تعالیٰ نے, اس کو تو فالو کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں. لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی ہے اس میں یہ تشخیص نہیں کون دوست کون دشمن, سب اللہ کے بندے ہیں, اور وہ ہمیں عزیز اس لیے ہیں کہ وہ اسی رب کے بندے ہیں جس رب کا بندہ میں ہوں, کوئی لے جائے. پھر دیکھیے کہ برکت کتنی ہے. رزق میں زیادتی تو شاید نہ ہو, لیکن برکت آپ نے بات کی. دو ایگزامپل ہمارے اپنے شہر میں لاہور میں موجود ہیں. ایک پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا اور عدل میں نام اس نے کمایا, عدل جہانگیر کے نام سے. وہ بھی لاہور میں سو رہا ہے اور اس کا مقبرہ بہت وسیع و عریض ہے. وہاں آپ جائیے, لوگ پکنک کے لیے تو گئے ہوئے ملیں گے, وہاں فاتحہ پڑھنے والے چیدہ چیدہ لوگ ہیں. اس کے برعکس ایک ایسی شخصیت بھی ہے یہاں جن کے پاس نہ پوری چھت, نہ کپڑا پورا پہننے کو, نہ کھانے کو پوری روٹی. وہ بھی یہیں آرام کر رہے ہیں اسی شہر میں. ان کے یہاں جو لنگر چلتا ہے اس میں 10,000 آدمی روز کھانا کھاتا. وزیر اعظم بھی جائے گا تو الٹے پاؤں واپس آتا ہے, ادھر پشت نہیں کرتا احترام کی وجہ سے, آؤٹ آف ریسپیکٹ ادھر پیٹھ نہیں موڑتا. اب یہ فیصلہ ہم پر ہے کہ عزت کس کی ہے. ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ویران جگہ, اور دوسرا آدمی بڑی ہمبل لائف گزار کے وہ آج بھی باعزت ہے. تو پھر آدمی ترقی نہیں مانگتا, پھر اللہ کی دوستی مانگتا ہے کہ اس دوستی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مخلوق میں محبوب کر دے گا. پیرنٹنگ پہ کتابیں, پیرنٹنگ پہ درس, ویڈیو لیکچرز بے شمار ہو گئے. آپ کہہ لیجئے کسی زمانے میں پیرنٹنگ پہ اتنے درس موجود نہیں تھے, لیکن پیرنٹنگ موجود تھی. آج اتنے اسباق کے بعد پیرنٹنگ غائب ہو گئی ہے. والدین کا سوال یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے ممکن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسمی شاہ صاحب, یہ صرف پیرنٹنگ پر بات ختم نہیں ہوتی کہ درس موجود ہیں, پیرنٹنگ جاتی رہی. اب تو خیر نوجوان ہیں بالکل, لیکن میری عمر کے لوگ وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں پاکستان میں صرف ایک ہی میڈیا تھا, وہ تھا ریڈیو پاکستان. تو گرمیوں میں صبح 6:30 بجے پروگرام کی ابتدا ہوتی تھی اور سردیوں میں 7 بجے. صرف ایک مذہبی پروگرام تھا 24 گھنٹے میں 10 منٹ کا. تو وہ جو صبح 6:30 بجے ان کی مارننگ ٹرانسمیشن کے ابتدا ہوتی تھی, اس میں 5 منٹ تلاوت کلام پاک ہوتی تھی, اور اس کے نیکسٹ 5 منٹس شاہ بلیغ الدین اس کا ترجمہ سنایا کرتے تھے. ہم لوگ اسکول میں تھے اس زمانے میں, تو لیکن ان کا نام نہیں بھولا اس لیے کہ کیا خوبصورت اردو تھی ان کی, اور کیا خوبصورت لب و لہجہ تلفظ تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کچھ مساجد میں سنڈے کے روز صبح امام صاحب قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے, لیکن اس زمانے میں کرائم ریٹ اور دیانتداری, اخلاقیات, یہ
کافی زیادہ بہتر صورتحال تھی ہماری، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی رشوت لے لیتا تھا تو وہ نہ صرف یہ کہ رشتہ داروں سے اور محلے والوں سے منہ چھپاتا تھا، بلکہ خود اپنی اولاد سے منہ چھپاتا تھا۔ کسی کا بیٹا اگر کسی کرائم میں ملوث ہو جاتا تھا تو لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے کہ میں فیس نہیں کر سکتا لوگوں کو۔ ہماری گفتگو میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تو معاشرے میں سے ہماری اخلاقیات جاتی رہی۔ یہی حال پیرنٹنگ کا ہے، اور آپ نے بڑا صحیح کہا کہ جب پیرنٹنگ کے اسباق نہیں ڈیلیور ہوتے تھے تو پیرنٹنگ موجود تھی۔ آج اس کی ٹریننگ اور سبق بہت ہے، لیکن پیرنٹنگ غائب ہو گئی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اگر میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، جو کہ نہیں ہوں، اس فیکٹ بھی یہی ہے، تو میرا تمام تر زور ایک بات پر رہے گا کہ میں جس محفل میں بیٹھوں لوگوں کو یہ یقین دلاؤں کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں۔ میں اگر رشوت لیتا ہوں تو جہاں بیٹھوں گا میں رشوت کے خلاف بولوں گا، لوگوں کو یہی کہوں گا کہ صاحب رشوت لینا بڑی بری بات ہے۔ لیکن اگر میں دیانتدار ہوں واقعی اور رشوت وغیرہ نہیں لیتا تو میرے سامنے اگر آپ ذکر بھی کریں گے کہ فلاں صاحب رشوت لیتے ہیں تو بے ساختہ میری زبان سے نکلنا چاہیے کہ اللہ رحم کرے، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، اللہ اسے ہدایت دے۔ یہی بات ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی وہ۔ تو یہ قدرتی امر ہے کہ جیسے اب آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانتے ہیں جن کے پاس خاندانی دولت نہیں ہوتی، ریسنٹلی آئی ہوتی ہے، کہ وہ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں۔ خاندانی انسان کبھی نمائش نہیں کرتا، اس کا ایک اپنا طور طریقہ ہے، اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ان پر۔ جو آپ نے سوال پوچھا کہ بچے کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے، تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر کرنا پڑے گا، کانسیپٹس کلیئر کرنا پڑیں گے ہمارے۔ آپ معاشرے میں ایک مشاہدہ کیجیے، آپ کو بڑی ایک حیران کن بات نظر آئے گی کہ ہم والدین نصیحتیں ڈش آؤٹ کرنے نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ زور بھی تمام تر وہی ہیں۔ ہر 2 منٹ کے بعد میں ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں اپنے بچوں کو۔ اب وہاں مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا نماز پڑھو، وہ مجھے دیکھتا ہے کہ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ابو کو تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا کبھی، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ خود میں بے تحاشا جھوٹ بولتا ہوں، اولاد کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے۔ بچہ سیکھتا تھرو آبزرویشن، بتانے سے نہیں سیکھے گا کبھی۔ جو کچھ آبزرو کرتا ہے اس کو ایبزارب بھی کرتا ہے وہ، اور اس پر عمل کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ لاشعوری طور پہ وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے اپنے پیرنٹس کو، انہی کو فالو کرے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایڈوائز کریں بچوں کو ہر 2 منٹ کے بعد، بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں ان کے سامنے اپنا نمونہ پیش کر دیں۔ ویسے بھی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی وہ بات کسی کو ایڈوائز نہیں کی جس پر خود عمل نہیں فرمایا۔ وہ گڑ والا تو واقعہ بڑا مشہور ہے، تو ایک ہمارے لیے سبق موجود ہے دینی لحاظ سے بھی کہ ہم وہ بات کرنے کو کیوں کسی کو کہیں۔
اتفاق سے وہ گوڑ سے منع کرنے والا جس کو کرنا تھا وہ بچہ ہی تھا. تو بچے کو ہم وہ بات کیوں کہیں کرنے کو جو ہم خود نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کا گولڈن پرنسپل جو ہم بچے کو بنانا چاہتی ہیں وہ ہم خود. سائیکالوجی ایک پوری ایک اس کی برانچ ہے, آٹو سجیشن, بڑی بڑی بہترین جی. کتابوں میں خود کلامی کی طاقت بتائی گئی ہے. اور یہ خود کلامی ایسی چیز ہے جو جب ہم نہیں بھی بول رہے بظاہر تو تب بھی بول رہے ہیں. کیا تسبیح خود کلامی کی ایک شکل ہے؟ اور اگر یہ خود کلامی ہے, خود کلامی تو لاشعور کو میسج ہے, جبکہ ہم تسبیح میں اللہ کے نام پکار رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہم اپنے لاشعور کو ٹیونڈ یا ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں اس مالک کل کائنات سے؟ کیا یہ خود کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, اس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ اس کنفیوژن کو دور کر دیجیے گا. نہیں, تسبیح جو ہے آٹو سجیشن تھوڑی سی اس سے مختلف ہو جاتی ہے. آٹو سجیشن یہ ہے کہ مجھے کسی آدمی پہ کسی وجہ سے غصہ آیا ہے. اب میں اپنے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی جاتے تھے, تو میں اسی سنت پہ عمل کروں گا, میں غصہ پی جاؤں گا. دس از آٹو سجیشن. کوئی آدمی مجھے دھوکہ دے گیا, اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسروں کو وارن کروں تاکہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں. اب یہ میرا نفس ہے جو مجھے اس بات کو یوں بتا رہا. اصل میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں, جو اس نے مجھے دھوکہ دیا میں اسے بدنام کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرا نفس یا شیطان کہہ لیجیے اس کو, وہ مجھے اس رنگ میں یہ چیز دکھا رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نہیں, یہ سنت نہیں ہے, یہ میں نہیں کروں گا. یہ آٹو سجیشن ہے اور اس کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے. یہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں اس کے اثرات یقینی طور پر ہمارے جسم پر اور ہمارے ذہن پہ مرتب ہوتے ہیں. اب آپ نے اسماء حسنہ کی مثال دی کہ اسماء حسنہ پورے یا کوئی ایک اس میں سے تسبیح کرتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ آپ رب تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام بیان کیجئے, پھر دوسرا کیجئے, تیسرا کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ ہر مرتبہ ہر اللہ کا جو صفاتی نام ہے وہ جب آپ نے لیا تو آپ کی زبان نے ہر نام کے ساتھ ایک مختلف اینگل کے ساتھ آپ کے پیلٹ کو سٹرائک کیا ہلکا سا. ٹھیک ہے سر. زبان کی جنبش, وہاں پر لہریں پیدا ہوتی ہیں, وائبریشنز. اور انسانی جسم میں زبان سے بھی زیادہ سینسیٹیو ایریا اس کا پیلٹ ہے. تو پیلٹ ان وائبریشنز کو ٹرانسفر کر دیتا ہے مائنڈ کو. اب ہماری پوری باڈی کیا ہے؟ یہ سیلز کا مجموعہ ہے. لائک وائز برین وہ سیلز ہیں, نیورونز. ٹھیک. اس کے اندر تھوڑی سی رب تعالیٰ کی ثنائی نظر آتی ہے کہ کیا وہ شاہکار تخلیق ہے رب تعالیٰ کی یہ برین, کہ اس برین کے 4 حصے کیے ہوئے ہیں رب نے. 2 اس طرح سے ہیں اور 2 اس طرح سے ہیں. تو 4 حصے ہیں اس کے. ہر حصے میں اگر آپ اسے دیکھیں, کبھی مغز پڑا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ارریگولر شیپ کی خانے سے ڈبیا میں سے بنی نظر آتی ہیں ہمیں. وہ اس کے ماڈیولز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہر ماڈیول کے اندر سیلز ہیں اور ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے. ہر سیل کا اپنا ایک فنکشن ہے. وہ سیل جو اس ماڈیول میں ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک فنکشن کرتے ہیں.
تو وہ اس ماڈیول کا انڈیویجول فنکشن آ گیا اور ان سیلز کا کولیکٹیو فنکشن ہے. ہر ماڈیول کا اپنا ایک انڈیویجول فنکشن، اپنے حصے کے اندر دوسرے جو ماڈیول ہیں ان کے ساتھ انٹر لنک ہو کے وہ فنکشن پورے اس برین کے حصے کا بن جاتا. اب وہ وائبریشنز جو ہو رہی ہیں مسلسل، وہ ہمارے دماغ کے کچھ سیلز کو ایکٹیویٹ کر رہی ہیں یا اوور ایکٹیویٹ کر رہی ہیں. تو جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جو جینیس لوگ ہیں وہ بھی اپنے برین کا 30% سے زیادہ استعمال نہیں کر پاتے، اور 70% وہ جو آئیڈل پڑا رہا ہے. اس طرح جب ہم پکار رہے ہیں رب کو، سر ایسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، سر یا سمد، اب میری زبان نے 2 مرتبہ پیلٹ کو غیر محسوس طریقے پہ ٹچ کر لیا، ٹھیک ہے سر، اور اس کی اسٹروک کی فورس بھی ڈفر کر جائے گی ایک دوسرے سے. اب وہ میرے برین کے وہ سیلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اس سے، جو مجھے تنہائی میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اسی لیے جب ہم کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتانے سے پہلے ایک چیز دیکھتا ہے کہ کاظم علی شاہ صاحب بالکل ینگ ہیں، ابھی زندگی کا سٹارٹ کیا ہے انہوں نے، ان کی فیملی ہے، بچے ہیں، ان کو لک آفٹر کرنا، بہن بھائی ہیں. تو اگر یہ اللہ الصمد یا صمد پڑھیں گے سر تو یہ دنیا سے بے نیاز ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک سر. ایک وقت آئے گا کپڑوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. ٹھیک سر. وہ آپ کو یہ کبھی پڑھنے کو نہیں دیں گے جو صاحب علم ہے. تو کسی میرے جیسے آدمی کے پاس چلے گئے جو دکان سجا کے بیٹھا ہے، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، تو میں تو بے دھڑک دے دوں گا، یہ لے لیجیے، پڑھ لیجیے آپ. لیکن صاحب علم نہیں دے گا کبھی آپ کو، وہ آپ کے حالات کو دیکھتا ہے. تو وہ برین سیلز اس نے وہ ایکٹیویٹ کر لیے جو آپ کو دنیا سے ماورا ماسبا ہٹا گیا. وہ ٹھیک سر. ایسے ہی ہم اللہ پہلے کہتے ہیں. اب یہ تو میں نے ایک بار کہا اللہ، اب اس کی جگہ ہم جب اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، اب یہ بار بار بالکل اینڈ پر جا کے اسٹروک لگ رہا ہے، اسے برین ایکٹیویٹ ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو اس میں ذات کا ورد کرتے ہیں انتہائی ذہین ہوتے ہیں. اچھا. او یس، بڑے معاملہ فہم نکلیں گے وہ، اس لیے کہ ان کے برین کے یہ فرنٹل پارٹ جہاں ہماری یادداشت ہوتی، شارٹ ٹرم میموری، اس کے پیچھے جو اسپیچ سینٹر ہے اس کے ان دونوں کے درمیان میں جو سیلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. نتیجہ یہ ایک وہ ذہانت آتی. تو تسبیح آٹو سجیشن سے بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا.